ہمارے متولی صاحب حضرت نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، سید السادات سید عبد الوہاب پیر قادری، نعرہ تکبیر۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما كان محمد وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه تكريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ربيعنا اللهم صل على سيدنا محمد من الذنوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم. محترم رفقا، نوجوانان ملت، عاشق رسالت و حسینیت و غوثیت، پاسبان و خادمان سنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت کے مرشد سے تحت میں آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا، تیرا اولیاء مد ہے آنکھیں تلوا تیرا، سبحان اللہ، اولیاء مد ہے آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں بھوکا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں بھوکا تیرا، اس نشانی کے جو صد ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو صد ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں بھی ہو دور کا پٹا، میری گردن میں بھی ہو دور کا پٹا تیرا. سامعین محترم، یہ حضور وصفا کی محفل ہے اور یاد رہے کہ میں اس گاؤں کے لیے کوئی نیا نہیں ہوں. کئی مرتبہ میں یہاں پر آ چکا ہوں کہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ مجھ جیسے فقیر کو آنے کی دعوت دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بلاتے ہیں. اب اس کو جو ہے یہ شعر میں کہا گیا، سر کوئی جانے کے ہے سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا ہے، اولیاء ملتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں تلوا تیرا. یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ ہمارے اولاد کے آقا دونوں عالم کے تاجدار تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جتنی چیزیں جو مخصوص تھیں سب پر جو ہے ہمارے غوث اعظم نے عمل کیا. یعنی مکمل زندگی آپ کی سنتوں کے حوالے ہو گئی تھی. کس کی؟ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا،
تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا بلانے کے لیے، میں عنوان کو سمیٹ رہا ہوں، طویل نہیں کروں گا، تو جبرائیل آئے، دیکھا کہ سرکار جو ہے استراحت فرما رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کون؟ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھتے رہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جبرائیل سے کہتا ہے، اے جبرائیل دیکھ کیا رہا ہے؟ تو جبرائیل سے کہتے ہیں ہمارے تعالیٰ کو اچھی طرح جانتا ہے، تو نے جو ہے محبوب کو بلانے کے لیے کہا، لیکن تیرے محبوب ہیں کہ محو استراحت ہیں، یعنی آرام فرما رہے ہیں، اگر کہیں میں ان کو جگا دوں تو بے ادبی نہ ہو جائے۔ کیا کہا جبرائیل نے؟ بے ادبی نہ ہو جائے، اس واسطے ادھر تیرا حکم ہے کہ بلا کے رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں کہ حضرت آرام فرما رہے ہیں، اب تو ہی بتا ایسے نازک موقع میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھتا کیا ہے؟ میرے حبیب کے پیر چوم رہے، قدم اور سمجھا؟ جبرائیل فرشتے کیا ہے؟ میں آقا کے قلبے چومتے ہیں، تو جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ ہمارے غوث پاک کے قدم چومتے ہیں۔ کنیکشن بنا نہیں آپ سے بات ہے۔ اب اگر اس وقت کسی شاعر نے جیسا کہ حضرت نے کہا اس شعر کے بارے میں، لیکن اسی واقعے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہتے ہیں ان کی معراج یہ تھی وہ عرش بری پر پہنچے، ان کی معراج تھی وہ عرش بری تک پہنچے، میری معراج یہ میں ان کے قدم تک پہنچا، میری معراج یہ میں ان کے قدم تک پہنچا۔ یاد رہے سر یہ غوث پاک کا مہینہ ہے اور غالباً کیا ہے آج آخری دن ہے اس کا، کل سے دوسرا مہینہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ دنیا کے ہر کونے میں جو ہے یہی حضور غوث پاک کی 11ویں نیاز جو ہے بڑے خلوص کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ اب جہاں تک معاملہ ہے میں جو ہے اس لیے آیا ہوں آپ کے ہاں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے یوسف علیہ السلام کو خریدنے یہ گڑیا آئی تھی، قطار پہ کھڑی تھی، جس کے ہاتھ میں پمبا تھا۔ پمبا کہتے ہیں فارسی میں کپاس کے تھوڑے سے حصے، کیا تھا گڑیا کے ہاتھ میں؟ کپاس۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے مالدار دنیا بھر کے جمع تھے مصر کے بازار میں۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ گڑیا کمر سے چکی ہوئی ہے اور اس کے بعد کیا ہے ہاتھ میں لاٹھی بھی ہے، لباس سے بھی کوئی مالدار نہیں لگ رہی ہے، تو لوگوں نے پوچھا کہ گڑیا یہاں کیا قطار میں کھڑے کر رہی ہے؟ ہم جیسے بڑے بڑے مالدار یہاں پر آئے ہیں لیکن ہمیں امید یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید پائیں گے۔ جب ہماری امیدیں جواب دے رہی ہیں تو نادار ہے، مفلس ہے، غریب ہے، تو کیسے خریدیں گے؟ تم کیا کر رہے دیکھ کر کھڑے ہو کر؟ تو گڑیا نے کہا ارے نادار ہو، تم کیا جانتے ہو؟ تم کیا جانتے ہو؟ میں جانتی ہوں کہ تمہارے سامنے میری مالی قابلیت کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگوں کے آگے میری مالی قابلیت کچھ بھی نہیں، لیکن میں اس نیت سے کھڑی ہوئی ہوں قطار میں لائن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قیامت میں پوچھے کہ میرے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے مصر کے بازار میں کون کون آیا تھا، تو میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ میرا نام دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو بالکل اسی طریقے سے کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ میرے غوث کا ذکر کون کون کر رہا تھا، تو میں یہ سبھی میں قلب سے دعا کرتا ہوں خدا کی بارگاہ میں کہ حضور غوث پاک کی تعریف کرنے والوں میں میرا نام آئے اور سننے والوں میں آپ لوگ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تعلق لیول ہے، اب ہمارا کنیگل جو ہے محفل کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں میں، وہ بہت غنیمت ہے، کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں، اور آج ایک جلسہ ہے، وہ ہمارے کو جلسہ چھوڑ کر جو ہے میں آپ کے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ جب دیکھتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں غریب سے زیادہ جو ہے وہاں لوگ جمتے ہیں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ مصروف ہوں گے دوسرے کاموں میں، اور غرض تو یہاں دیکھتا ہوں کہ حضور چلیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم یہ مت سمجھو کہ مختصر ہو، جماعت کیا ہے یہ تمہاری مختصر ہے، لے جا کے کیا 70-50 لوگ ہوں گے آپ کے یہاں اس محفل میں، لیکن ہماری آنکھیں ظاہری طور پر بس یہی دیکھ رہے ہیں کہ کیوں گن سکتے ہیں سروں کو، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ میرا نظریہ ہے، اب آپ ٹھیک سے سمجھ جائیں گے، حضور غوث پاک کے زمانے میں یہ ایک عامل تھی، اور یاد رہے حضور غوث پاک کا زمانہ ایسا
وہاں پر اس زمانے میں اولیاء اللہ کی بھی بھرمار تھی، علماء اکرام کی بھی بھرمار تھی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اس دور کے جو ہے مفسر تھے، حضور وصفہ کے زمانے کے، یہ ولی بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی۔ تو حضور وصفہ جب بھی بیان کرتے تو 70-80 لاکھوں کی تعداد میں جو ہے لوگ جم جاتے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ گاندھی تھے جو ہر کام جناتوں سے لیتے تھے، جیسے وہ حکم کرتے جنات حاضر ہو جاتے۔ اور یاد رکھیں کہ بھائی جنات ایک ایسی قوم ہے جو نظر نہیں آتی۔ سننا پسند کریں گے آپ؟ دعا کیجیے، درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا جنات ایک ایسی قوم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس میں بھی ہماری طرح مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ اور جس طرح ہم شادی وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی شادی وغیرہ کرتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کی عمر 7,000 8,000 10,000 سال تک ہوتی ہے، کیونکہ جناتوں کی عمر، اور کبھی یہ یہاں تو کبھی وہاں، اور یہاں تک کہ یہ مختصر پلانٹس میں بھی کرتے ہیں۔ کون؟ جنات۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتی، جناتوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر میں اس سے زیادہ تفصیل سے کہوں تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے جو ہے کسی کو جو ہے خوف ہو لفظ۔ جب انہوں نے بلایا اس زمانے میں، وصفہ کے زمانے میں جنات کو کسی کام کے لیے، تو جنات دیر سے حاضر ہوئے۔ اس ولی کی بات ہے، جو وصفہ کا زمانہ، تو دیر سے جب حاضر ہوئے تو حضرت نے پوچھا تو ولی نے، تم نے آنے میں دیر کیوں؟ تم نے آنے میں دیر کیوں کی؟ تو جنات کہتے ہیں حضرت ہم جو ہے غوث پاک کی مجلس میں گئے ہوئے۔ کہاں گئے تھے ہم؟ غوث پاک کے مجلس۔ اب تم جو یعنی انسان سے زیادہ حضور غوث پاک کی محفل میں ہماری مجلس، ہماری تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ انسانوں سے زیادہ کس کی محفل تعداد زیادہ ہوتی ہے؟ میجارٹی ہماری، یعنی جنات کہتا ہے کہ ہماری میجارٹی زیادہ ہوتی ہے۔ جب ہم غوث پاک کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہم کسی کی نہیں سنتے۔ آئندہ ہمیں بلانے کی زحمت نہ کیجیے، اگر بلائے بھی تو جب تک ہم نہ آ جائیں آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھ گئے آپ؟ دیکھنے میں مختصر سی محفل ہے، چھوٹی سی مجلس ہے، لیکن میرا ارادہ ہے، میرا یہ خیال سوچنا ہے کہ جنات بھی جو یہاں پر آئے یہ الگ بات ہے کہ ہماری نظر انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اب جس طرح ہم دنیا میں ان کو دیکھ نہیں سکتے، کس کو؟ جنات کو، وہ بھی جنتی ہیں، دوزخی ہیں جنات میں بھی۔ اور قرآن شریف میں آپ کو معلوم ہی ہے سورہ جن، جن کے نام سے ایک سورہ ہے قرآن شریف میں، سورہ جن، جنوں کے نام سے۔ اب اگر کسی کو تفصیل چاہیے تو پڑھ لیجیے گا تفسیر اس کی۔ تو جس طرح وہ ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتے، کل ہم جنت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ بھی جنتی ہوں گے۔ تو کیا وہ ہمارے ساتھ مل بیٹھیں گے؟ نہیں، وہ ہمارے برابر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہاں پر؟ جنت میں۔ جس طرح ہم ان کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، جنت میں وہ ہم کو نہیں دیکھ سکتے۔ کون؟ اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگے تو درود شریف پڑھیے گا، اچھی لگے تو۔ جس طرح ہم جو ہے دنیا میں ان کو دیکھ نہیں سکتے، جنت میں جنات جو ہے ہمیں دیکھ نہیں سکتے، اور وہ ہمارے برابر نہیں بڑھیں گے ان کے درجات میں، بلکہ جنت کا جو کمپاؤنڈ وال ہے وہ اس پر قیام کریں گے۔ کہاں رہیں گے؟ وہ کمپاؤنڈ وال پر بیٹھیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے جنت ایک ایسی چیز ہے وہاں پر جیسے صبح کی نماز کے بعد کا منظر ہوتا ہے وہ ایسے ہی منظر ہوتا ہے، نہ ہی جانا، نہ ہی سردی، نہ ہی دھوپ۔ کہاں پر؟ جنت میں۔ ہم انہیں دیکھتے ہوں گے، وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں حضور غوث پاک کو، جنات بھی اسی عقیدے سے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، انشاءاللہ حاضر ہوتے رہیں گے۔ اور سرکار نے بھی جو ہے کئی جناتوں کو جو ہے کلمہ پڑھایا، حضور غوث پاک نے بھی کلمہ پڑھایا۔ مسجد جن مکہ معظمہ میں ہے، بہت مشہور ہے مکہ معظمہ، مسجد جن کے نام سے موسوم ہے۔ لفظ میں کہیں سے کہیں جا رہا ہوں تو دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ ولی وہ ہے۔ اب ولی کون ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام سنا آپ نے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تفسیر کبیر میں، تفسیر کا نام ہے
تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت ولی کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ولی وہ ہے جسے دیکھتے ہی خدا یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ وہ حضور سے پڑھیے گا ولی کون ہے؟ جسے دیکھتے ہی ایسے جامع تفسیر کی معنی بتا دی ہے کس نے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آئے سمجھو وہ ولی ہے۔ زیادہ ڈھونڈنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ ہم سردار الاولیاء کی بات کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ولی ایسے ہیں انہیں کسی قسم کا کسی کا ڈر نہیں اور کسی قسم کا خوف بھی نہیں۔ کس کو؟ اولیاء اللہ کو۔ اب دنیا کا ماحول اگر ہم دیکھیں تو ہم کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے ڈرتا ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہر آدمی کسی نہ ہر چیز دنیا کی کسی نہ کسی سے ڈرتی ہے، یہاں تک کہ آگ بھی ڈرتی ہے۔ آگ بھی کس سے ڈرتی ہے؟ پانی سے۔ پانی کس سے ڈرتا ہے؟ ہوا سے، ابر سے، کہیں ہوا نہ آ جائے میرا خاتمہ نہ ہو جائے۔ تو اگر ہوا بھی ڈرتی ہے بڑے بڑے اونچی بلڈنگوں سے میرے جانے میں رکاوٹ نہ بن جائے، مختصر سی بتا کر ہر چیز ڈرتی ہے۔ اور بڑی بڑی عمارتیں جو ہے انسان سے ڈرتے ہیں اور انسان موت سے ڈرتا ہے، لیکن اولیاء اللہ ایسے ہیں وہ موت سے بھی نہیں ڈرتے، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے کو بھی جو ہے خاطر میں نہیں لاتے۔ اب یہ مطلب ایسا ہی ہوا ہمارے حسن پاک کے زمانے میں بارگاہ میں بڑا بادشاہ حاضر ہوا۔ کس کی بارگاہ میں؟ دیکھیں وہ یہ جو ہے دین کی تعلیم کا اثر ہوتا ہے۔ اگر تم دنیا، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو دنیا کا علم مت پڑھاؤ، عصری تعلیم بھی ضروری ہے، یعنی ماڈرن ایجوکیشن، عصری تعلیم بھی ہمارے کو ضروری ہے، لیکن دین کا تعلیم اس سے بھی کہیں زیادہ لازم ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بچے جیسا بچہ بڑا ہو گیا قانون میں چھوڑ دیے اسے، اب دیکھو وہاں قانون میں کیا ہوتا ہے، ایک اور آپ بی فارم بوائے کچھ ایسا پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ایک اور آپ پڑھنے کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے، یہ فارم پڑھنے کے لیے، بی فارم پڑھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت نہیں۔ ابھی شوق بھی نہیں ہے، اس چیز کا شوق بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ یہ ہماری ٹریجڈی ہے ہم مسلمانوں کی، جو ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے رول ماڈل اولیاء اللہ، صحابہ کرام، پیغمبر نہیں، یہ جو سیلیبریٹیز ہیں وہ ہمارے رول ماڈل بنے ہوئے ہیں۔ وہ جس طرح کا بال بناتے ہیں اسی طرح کے بال بنائیں گے، جس طرح سے وہ کان میں ڈالیں گے ہم اسی طرح سے۔ تو غرض یہ بادشاہ جو ہے، بات طویل ہو رہی ہے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کا علم پڑھاؤ گے تو وہ بڑا ہونے کے بعد لے دے کے کلکٹر بنے گا، ایس پی ہے نا بھائی، اس سے زیادہ تو کوئی بڑی نوکری نہیں ہے۔ ہاں یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا جو گورنر ہوتا ہے اس کا ٹرم بھی 4-5 سال کے لیے ہوتا ہے مسلسل، لیکن جو گورنمنٹ اپلائی ہوتا ہے 60 ایئر ایج اس کا ہوتا ہے۔ آئی پی ایس، آئی اے ایس، اس سے زیادہ تو کوئی پوسٹ ہے میرے خیال میں تو نہیں ہے، اس سے زیادہ آئی اے ایس دے دے کے یا پھر آئی پی ایس، تو یہ آئی اے ایس ہو یا آئی پی ایس ہو، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی خدمت کرنا۔ گورنمنٹ امپلائی جو بھی ہوتا ہے وہ پبلک سرونٹ ہوتا ہے۔ بس سمجھے آپ، دنیا کا علم جو بھی پڑھے گا وہ 4 پیسے تو ضرور کمائے گا، لیکن دوسروں کی خدمت، دوسروں سے ڈرے گا۔ لیکن جو دین کا علم پڑھتا ہے دنیا اس سے ڈرے گی، دنیا اس کی خدمت کرے گی۔ بات بولے نا، سر میں نے بات تو اگر حضور غوث پاک کے پاس بادشاہ آیا تھا، حضور غوث پاک میں گئے، کون آیا؟ بادشاہ آیا۔ اب وہ سیزن جو ہے سیب کا سیزن نہیں تھا، اس کے دل میں پیدا ہوا کہ بھائی کیوں نہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سیب کھایا ہے۔ تمنا کیا ہے بادشاہ کی؟ سیب کھانے کی۔ تو حضور غوث پاک نے جو ہے دل کی بات سمجھ گئے، کئی واقعات ہیں آپ کے، تو دونوں ہاتھ آپ نے بلند کیے تو غیب سے کیا ہے 2 سیب آپ کے ہاتھ میں حضور غوث پاک کا، تو یہ سیب اس کے حوالے کر دیا اس کے بادشاہ کے۔ ایک سیب آپ نے جو ہے کاٹا، خوشبو جو اتنی بہترین تھی، بھائی وہ دنیا کی چیز اگر ہوتی تو وہ تھا، آسمانی چیزیں تھی، خوشبو الگ تھی، مٹھاس الگ تھی، اس کا ٹیسٹ الگ تھا، خود بھی تناول فرمائے، اس کو بھی تھوڑا دیا، کس کو؟ بادشاہ کو، وہ بھی کھا لیا۔ اب کہا کہ تو اپنا سیب کھا لو، تو جیسے ہی اس نے اپنا سیب چیرا تو اس میں سے کیڑے نکل
क्या हुआ? कीड़े निकल आए। अब वो ताजुब बादशाह, दोनों सेब एक ही साथ आए हुजूर गौसे पाक के हाथों में। ये एक सेब इतना लजीज और मुझे जो सेब दिया गया इसमें कीड़े हैं, खाने के काबिल नहीं है। तो हुजूर गौसे पाक से पूछता है कि माजरा क्या है, माजरा क्या है? हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, अरे नाना तू जालिम है। क्या कहा हुजूर गौसे पाक ने? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो किसी से नहीं डरते। ये समझा चाह रहा हूं मैं आपको, इसलिए कि तूने जुल्म किया है इन हाथों से। जैसे ही तेरे हाथ उस सेब को लगे, जालिम के हाथ सेब खराब हो गए। क्या बेशक सुभान अल्लाह। अब इसी तरीके से एक मतलब है, एक बादशाह जो है हुजूर गौसे पाक के बारगाह में हाजिर हुआ। क्यों है? आप मेरे साथ हैं? हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुआ बादशाह है। अब अपने साथ तहाइफ लेकर आया था, सोने की अशरफियाँ। अब हुजूर गौसे पाक को नजराना पेश किया तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, इन चीज़ों की मुझे जरूरत नहीं है। आपके घर में कुछ भी नहीं था। क्या था? एक मिट्टी का बासन और एक मिट्टी का लोटा, जो अल्लाह वाले कैसे किसी को परवाह नहीं करते। उनकी दुनिया भी हो या आलम बरज़ख हो, सब बराबर हैं। जो भी अल्लाह वाला हो जाता है, ये वली कैसे बनता है? हदीसों में भी इसका जिक्र आया है, जो हमेशा नवाफिल नेकियों पर हमेशा इख्तियार करता है। जो शख्स हमेशा किस पर इख्तियार करता है? नेकियों पर करता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसके आंख बन जाता हूँ। वो गोया उसका देखना अल्लाह का देखना, वली का देखना अल्लाह, उसका सुनना अल्लाह का सुनना, उसका चलना अल्लाह का चलना। इसीलिए कहा फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिसको देखते ही वली याद आता, खुदा याद आए, वो जो है वली होता है। वो शफियों की थैलियां लेकर आया था। आप इनकार करते रहे, वो इसरार करता रहा, इधर इनकार इधर इसरार। तो आखिरकार जो है आप दोनों थैलियों को उठाए। और मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मजलिस में हैं या नहीं। क्या बात है? बेशक गौसे पाक। तो गौसे पाक जो है वो थैली आ रही है अशरफियों की, और वो थैलियों को इस तरह दबाया आपने, तो आप नजर जब इन थैलियों को दबाया तो उसमें से खून टपकने लगा। अशरफियों में से क्या होने लगा? खून टपकने लगा। बेशक तो आप फरमाते हैं, लोगों का खून चूस कर ये गिफ्ट देने के लिए मेरी बारगाह में इस नापाक दौलत को लेकर आया है, यहाँ से लेकर चला। तो इस तरह का सबक ये मिलता है आज के दौर में कि अगर तुम हुजूर गौसे पाक की नियत करो जरूर करो, लेकिन करो तो हलाल पैसे से करो। ये शर्त है। ये अगर तुम्हारे पैसे हलाल के नहीं है, सिर्फ ये फातिहा तो छोड़िए, हुजूर गौसे पाक की नियत को छोड़िए, तुम्हारी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। बुनियाद हलाल रखने पर, बेशक सुभान अल्लाह। तमाम नेकियों का दारोमदार किस पर है? हलाल रोटी पर। लुक़मा हलाल का हो। लुक़मा में अगर जो है कुछ कमो बेशी है तो तुम्हारी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। अब यूँ समझिए कि भाई ये मेरा शौक लिबास है, ये मैं अपने ज़ाती पैसों से चलाया हूँ, लेकिन ये बटन क्या है, किसी ने मुझे जो है दे दिया और ये जो है सूद का माल है। मैं मिसाल समझा रहा हूँ, ये बटन क्या है इसका? सूद से खरीदा गया है। ये बटन, ये सिर्फ बटन। याद रहे, तुम ये जुब्बा पहनकर जब तक नमाज पढ़ोगे, जब तक ये बटन है, तुम्हारी नमाज काबिल कबूल है। अल्लाह ताला हमारे हालतों पर रहम फरमाए। आमीन। इस फितने की दौर में हलाल रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए मेरे आका ने मतलब फरमाया था, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक जमाना ऐसा आएगा ईमान को संभालना इतना मुश्किल हो जाएगा, इतना मुश्किल हो जाएगा, जैसे कोई तुम्हारी हथेली में आग रख दे। आग रख दे, कितने वक्त करके खड़ा रहोगे आप? देखोगे उसको। तो ईमान को संभालना भी ऐसा ही है। तो हुजूर मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम सूद खाओ या ना खाओ, लेकिन सूद की धूल तुम्हारे तक जरूर पहुंचेगी। आज उसी दौर में जो है हम सांस ले रहे हैं। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। हमें जो है हलाल पैसों से हुजूर गौसे पाक की नियाज़ करने की तौफीक अता फरमाए। यही नहीं, जब काबतुल्लाह बनाया गया मेरे आका के पीरियड में, जमाने में, और मुबारक में, सरकार के जमाने में, तो ऐलान कर दिया गया बाकायदा उस वक्त मक्के में, जो भी मालदार पैसे देना चाहते हैं वो हलाल पैसे दे। आज से 1500 साल पहले, आज से 1500 साल पहले ऐलान किया गया मक्के मुकद्दमा में, काबतुल्लाह बनाने के लिए
कैसे पैसे दो? हलाल पैसे दो। समझ गया? अल्लाह ताला हम सबको हलाल रोटी खाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन, आमीन। दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है। मेरे आका बुजुर्गों से बात, जिस किसी के घर में तशरीफ ले जाते हैं उसको मालामाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मालामाल मालामाल कर देते हैं। कर देते हैं जिस कहीं जाते हैं। अब जैसा कि आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में सुना, आप सबसे पहले गए मालदीव, श्रीलंका में जो है उतरे आप जन्नत से, सब जानते होंगे आप। हाँ, आपका हाइट बहुत ज्यादा था। किसका? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। हज़रत के सर मुबारक पर तालू के बाल बहुत कम थे। किसके सर मुबारक पर? बाल जो है बिल्कुल कम थे, तालू मुबारक पर आपकी, इसलिए कि अबर जो है आपके सर को लगता था। क्लाउड जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, इतना हाइट था। और आप ये कदम उठाकर रखते, कौन? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 3 मील के फासले पर जाकर पड़ता है। दो कदमों के दरमियान फासला कितना था? कितना? 3 मील, यानी आज का 5 किलोमीटर। बात समझे? तो मैंने पढ़ा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के खुदू में मुबारक कदम जहां जहां पड़े वो सब जो है आबादियां आबाद हो गई वहां। ये किसकी बरकत है? ये आदम अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकत। तो मेरे हुजूर के पास जहां कहीं भी कदम रखते हैं, गरीब अगर है तो उसको मालामाल कर दे। ये हुजूर पाक का है। मैं जरा कंपैरिजन कर रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। तो अगर ऐसे हुआ कि एक मतलब आप हज को जा रहे थे, अब हज की बात है तो फिर मुझे कहना चाहता है कि भाई बुजुर्गों से पाक आज तक किसी ने हाजी नहीं कहा। सुना आपने? कई हज पैदल किए, किसने? लेकिन आज तक ख्वाजा अजमेरी ने हज किए, लेकिन आज तक किसी ने उनको हाजी नहीं कहा। अब लोग जो बिदअत का नारा पीटते हैं या जिसका डंका बजाते हैं, अब उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो जो है हाजी अगर हम उसको बुलाएं तो खुश हो जाता है, भाई ये भी बिदअत है। हुजूर वसल्लम पैदल कई हज किए, उनको जब हाजी नहीं बोला गया, मेरे आका को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजी नहीं बोला गया, सहाबा इकराम को हाजी नहीं बोला गया, तो तुम्हें कैसे बोला जाता? ये कहाँ गया है? बात समझ आप मेरे? तो हुजूर वसल्लम हज को जा रहे थे, रास्ते में जो है हिल्ला या हुल्ला गांव का नाम रास्ते में पड़ गया आपको, तो जहां जाते गरीबों का खास ख्याल रखते थे। किसका? गरीबों का। जब उस गांव में पूछा यहाँ पर कोई गरीब रहता है, उस गांव वाले से पूछा तो एक ने बताया कि हाँ एक शख्स है, उसका नाम फला है फला। तो आपने फरमाया मुझे तो उसके घर तक ले चलो। बुजुर्ग गए उसके घर तक, तो देखा कि वो टूटी फूटी झोपड़ी में जो है जिंदगी बसर कर रहा है। झोपड़ी की दीवारें भी टट्टियां भी नहीं है, वो टूटे फटे पुराने जो है टाट बांधे हुए हैं कंपाउंड के लिए, फटे पुराने, समझे मेरी बात? वो टाट जो है फटे पुराने बांधे हुए हैं, ये उसका कंपाउंड है। अब वो यूं समझे भाई अगर आसमान जो है अगर एक घंटा बरसता है तो उसकी छत गरीब की 2 घंटे बरसती है। समझ गए होंगे? आसमान एक घंटा बरसे अगर तो ये ऐसी छत थी उसकी। तो बूढ़ा बूढ़ी और उसकी एक बेटी थी। तो आप गए उस झोपड़ी में, गरीब के पास सलाम किया, बुजुर्गों से बात की और आपने फरमाया क्या मैं आज के लिए यहाँ पर तेरे घर में क़याम कर सकता हूँ? क्या फरमा रहे हैं? इजाजत दे रहे हैं। और उस जमाने में लैपटॉप वगैरह तो नहीं थे। बता मुसाफिर खाने थे जो 2.5 मील दूर पर एक मुसाफिर खाना हुआ करता था। ये शुरू में बादशाह शेरशाह सूरी, उसके जमाने में अलग से मुसाफिर खाने थे। तो आप गए उसके घर में गए, इजाजत चाहिए आपने, क्या भाई आज रात तेरे घर पर क़याम कर सकता हूँ, रुक सकता हूँ? तो हुजूर से बात ने फरमाया, उससे फरमाया उस मेजबान ने, उस गरीब ने, ये अरब के लोगों की ये खास रूप खुद भूखा रहना पसंद करता है, लेकिन किसी साये को वापस भेजना, नाराज करना उससे पसंद। अगर उस वक्त हम होते तो ये कहते भाई हमें खुद खाने को नहीं है, तुम अगर आओगे तो हमारे पास क्या है? कहते हैं रियायत है, हमारा तुम्हारा नेचर हो गया है। तो उन्होंने मरहबा मरहबा अहलन वसहलन, आइए वेलकम करते हैं। इसको तोहफे तहाइफ लेकर कसीर तादाद में झोपड़ी में आना शुरू हो गए।
کوئی اشرفیاں لے کر سونے لے کر آیا، کوئی چاندی کے سکے لا رہا ہے، کوئی جو بھی مقدور تھا اس کا استطاعت تھی لے کر آ رہا ہے۔ تو ساری چیزیں رکھی گئی اور سارے لوگ بلا کر اہل وقت کے حضور چلیے میرے گھر میں قیام فرمائیے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں رات کو یہیں پر قیام کروں گا۔ اور اس کی مثال ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ مثال کہاں ملتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، یہ غریب کا گھر تھا۔ سرکار جب مدینے سے آئے پہلی مرتبہ اونٹنی پر، سنا ہوگا واقعہ، علماء کرام بیٹھے ہیں، سنایا ہوگا آپ لوگوں کو، سنا ہوگا۔ تو جیسے ہی اب جہاں پر مسجد نبوی ہے یہ اسی وہی جگہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے تو سارے لوگ، اب ویسے نانیال میں تھا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ، نانیال میں میرے آقا، تو سارے ماموں کو جو بھی نسبت رکھتے رشتے داری کے آ کر کہہ رہے ہیں کہ چلو ہمارے گھر چلو، تو آقا نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس کے لیے میری اونٹنی معمور ہے، یعنی میری اونٹنی کو معلوم ہے کہ کہاں بیٹھنا ہے، یہ جہاں بیٹھے کہ وہیں پر مرا گیا۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر، لگتا ہے آپ بڑے ذوق سے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہی توفیق دے۔ آمین آمین۔ کیا کہہ رہا تھا میں کہ جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی اس گھر میں میرا قیام ہوگا، جس کے گھر کے سامنے میری اونٹنی بیٹھ جائے گی وہ تو چلا جائے وہاں قیام ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار بھی پہلی مرتبہ آئے ہیں یہاں پر، کہاں پر؟ مدینے کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو، اونٹنی بھی پہلی بار آئی ہے، اونٹنی بھی کیا ہے بھائی، آپ ہسٹری اب اسلام اٹھا کر دیکھیں آپ کی ساری چیز مل جائیں گے آپ کو۔ تو اونٹ کو کیسا معلوم ہوگا؟ تو آقا نے فرمایا اونٹنی کو معلوم ہے، معمور ہے اس چیز پر کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ تو اونٹنی جو ہے جا کر حضرت ابو ہریرہ کے گھر میں بیٹھ گئی، گھر کے سامنے، ابو ہریرہ گھر کے سامنے۔ اب ابو ہریرہ سے رہا نہیں گیا، آنسو نکل آئے کہ میں غریب کہاں، سرکار کی ذات مقدسہ تھا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کی بیوی محترمہ فرماتے ہیں جاؤ سرکار کی اونٹنی ہمارے گھر کے سامنے بیٹھی ہے، سرکار کا جو بھیج ہے زاجرہ جو ان کا ہے وہ لے کر میرے گھر میں ہمارے گھر میں لے آئی۔ تو حضرت بھیگی نم آنکھوں سے جاتے ہیں، سرکار کا سامان اٹھا کر گھر میں لے آتے ہیں۔ آنے کے بعد یہ الگ بات ہے کہ بادشاہ نے جو گفٹ کیا تھا، یہ بہت طویل اس کے ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سمجھ گیا، غریب کے گھر میں غریب آئے، وہ گھر ایسا تھا اوپر سے چھت بھی چیتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک کیسا تھا؟ چھت بھی چیتی تھی، دیوانے دھرم ہو چکے تھے اس کی، تو مگر یہ بات ہے کہ وہ افٹیر کا گھر تھا، یہ اسٹیئر تھا اوپر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں سرکار آپ اوپر رہ جائیے گا، میں نیچے رہتا ہوں۔ کون فرماتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں میرے آقا فرماتے ہیں نہیں تم اوپر رہو میں نیچے رہوں۔ تو آپ دیکھے فرماتے ہیں سرکار میں اوپر جو ہے چلتا پھرتا رہتا ہوں، آپ جیسی بزرگ ہستی بعد از خدا گزر ہوئی ہے، قصہ مختصر، خدا کے بعد آپ سے کوئی ذات اعلیٰ نہیں ہے، آپ نیچے رہیں اور میں اوپر رہوں، یہ میرا ذکر دوبارہ نہیں کر رہا۔ تو سرکار فرماتے ہیں ایسا نہیں، تمہارے گھر میں عورتیں بھی ہیں، کیا ہے؟ عورتیں بھی ہیں۔ اب میرے سے اکثر لوگ ملنے آیا کرتے ہیں، اگر میں اوپر رہوں گا تو تمہیں دروازہ کھولنا پڑے گا، تکلیف ہوگی، اس وجہ سے میں خود نیچے رہتا ہوں، آپ اوپر رہ جائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ یہ دن رات میں ایسا ہوا، وہ چراغوں کا زمانہ، چراغ کے سلائٹ وغیرہ نہیں تھے، پانی کے مٹکے تھے، نلکے وغیرہ نہیں تھے، کیا وغیرہ، تو پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا ابو ہریرہ کے چھت۔ تو ایسا ہوا کہ مٹکا لڑک گیا، رات کا وقت تھا، کیا ہوا؟ پانی کا مٹکا لڑک گیا، سردی کا جاڑے کا موسم تھا۔ تو جیسے ہی وہ مٹکا لڑکا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سرکار نیچے ہے، اگر اوپر ایک پانی کا قطرہ ٹپک گیا تو کہیں بے بھی نہ ہو جائے، یہ سوچ کر آپ کیا کرتے ہیں اپنی جو کمبل وغیرہ تھی اس پانی پر بچھا دیتے ہیں تاکہ وہ پانی جذب کر سکے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ تو جو بھی بولنے بچھونے تھے سب جو ہے بھیگ گئے، کس کے؟ اور رات بھر آپ ٹھنڈ میں جو ہے ایک کولے میں بیٹھے رہے۔ اب آپ کو چلنے کا اندازہ نہ تھا، سرکار جب اس گھر میں نیچے تھے
तो अबू हुरैरा जो है सीधा इस तरह नहीं आते, दीवार से लग कर जाते, उतरते, फिर दीवार चढ़ते तो दीवारों से वापस। बस समझे आप, जैसे कि बुशर हाफी का वाक़या सुना होगा। अल्लाह ताला ने सारे जानवरों को हुक्म दे दिया था कि बुशर हाफी जिस रास्ते जाता है कोई ऊँट उस पर जो है गलाबत ना करे, इसलिए कि जब उनको विलायत का पैगाम आया बुशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह को, कि जल्दी में जो है खाली पैसे निकल कर चले गए। तो आपको ये अदा पसंद आई, मुझे विलायत कब मिली जब मैं नंगे पैर था, तो उसके बाद आपने जिंदगी भर में जूते नहीं पहने। किसने? बुशर हाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि मेरा बुशर हाफी जिस रास्ते से जाता है वहां पर जानवर गलाजत न करें, इसलिए कि उनके पैर को जो है गलाजत न लगे, ये मैं नहीं चाहता। तो ये वली का मकाम होता है। तो बिल्कुल है, समझ गया। अब मेरे हुजूर रसूलुल्लाह में कहां पर आए हैं? आका रुकनी में आए हैं, खुद आए हैं। और ऐसा हुआ तो फिर तहारी से जो है सारा घर में जो कंपाउंड था शहर वगैरह सब भर गए। अब सुबह उठकर चलने लगे तो मेहमान ने कहा, मेज़बान ने कहा, सरकार ये सारी चीज़ें तो मैं आता हूँ से पर फरमाने हैं, सब तुम्हारे लिए। और दो बड़ो एक मतलब है सरकार जहाँ जहाँ भी जाते हैं दौलत से उसे माला माल कर, बशर्ते कि नीयत सही हो, जरा भी शक ना आए। शक आए तो वो नीयतों को जानते हैं, ये भी दिलों में तुम्हारे शक आएगा तो उसे भी जानते हैं। एक मतलब ऐसा हुआ कि कोई एक आदमी बगदाद से एक आदमी दूसरे गांव से शहर से दोनों मिलकर हज को गए, वक्त होगा क्या अभी टाइम है वक्त क्यों बेजार की हो रही आप लोगों को। चलिए आप लोगों को अल्लाह सलामत रखे। क्या कह रहा था? वो जमाने में जो दो लोग हज को गए हुए थे, अब एक जो बगदाद का आदमी था रास्ते में बीमार हो गया और उसने कहा अपने साथी से पैसे वगैरह दे दिए उसने, और जो भी माल लगे था उसको देकर कहा ये हुजूर गौसे पाक की खिदमत में सबमिट कर देना, पेश कर देना, अब मेरा वक्त आखिरी है। ये कहकर वो चल बसा दुनिया से, कुछ कर गया, जहाँ वहाँ हो गया। तो वो आदमी जो है पैसे भी रख लिया, कपड़े भी रख लिया, हज करके वापस आया, बगदाद का रहने वाला, लेकिन हुजूर गौसे पाक को ले जाकर अमानत नहीं दी उसने। ये सब मामला कहाँ हुआ है? बगदाद और हज के रास्ते, मक्के के रास्ते के दरमियान सारा वाकया पेश आया है। सिर्फ इसी ही को मालूम कि उसने कितने पैसे दिए हैं, क्या क्या दिया है। जिसके पास ये अमानत है वही जानता है। तो ऐसे हुआ कि एक दिन जो है कब लगा क्या भाई सेम प्लेस का रहने वाला, एक ही गांव के रहने वाले, ये एक रोज अचानक सड़क पर मिल गया। किसको? हुजूर गौसे पाक को। आकर जो सलाम अलैकुम बड़े अदब के साथ हाथ मिलाया, तो हुजूर गौसे पाक ने जो है सलाम का जवाब देते क्या हाथ दबा दिया उसको। क्या किया हुजूर गौसे पाक? मुसाफा जब किया हाथ दबा दिया हुजूर गौसे पाक ने। तो वो बिलबिलाने लगा, कहा हुजूर ये क्या है? तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं सिर्फ 10 दीनार के लिए तो खुदा से डरना छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। सिर्फ 10 दीनार के लिए, यानी 10 दीनार अमानत दिए थे उसने। वो जो हज में मर गया रास्ते में, उसने कितने दीनार दिए थे? 10 दीनार। तो मालूम हो गया हुजूर को गैब की बात भी मालूम होती है, तुम्हारी नीयतों का इल्म भी होता है। ये अल्लाह वालों का जो है ये अपनी फरासत नजर से देखते हैं, खुदा के नूर से देखते हैं। ये सब हम सब चेहरे मोहरे देखते हैं, लेकिन अल्लाह वाले क्या है? दिल को देखते हैं। अगर आप सुनना पसंद करें, मतलब ऐसा हुआ कि एक गरीब झोपड़पट्टी बने हुजूर गौसे पाक के जमाने में, भाई कई चीजें याद है, भाई ये समंदर है। सीरत मुबारक समाने उम्री लाइफ हिस्ट्री हुजूर गौसे पाक की समंदर है, और मैं एक चिड़िया के बराबर हूँ। मेरी सोच क्या, मैं कितना पानी उठा सकूंगा समंदर से? बहरे ज़ख़्ख़ार है। तो अगर हुजूर गौसे पाक जो है अपने जमाने में ये गुड़िया जो है सरकार का मीलाद मना रही है, सिर्फ दोनों ही माँ बेटी, बहुत गरीब है, यतीम है, ईद मिलाद मना रही है सरकार की। तो ऐसे हुआ कि रात के देर गए, तीसरे पहर के लिया
मिड नाइट होने के बाद तीसरा पहर कहा जाता है। तीसरे पहर जो है लड़की कुछ लेने के लिए झोपड़ी से बाहर आई, तो क्या देखती है कि हुजूर गौसे पाक खड़े हैं। दिन रात में क्या देखती है, हुजूर गौसे पाक कहाँ खड़े हैं, झोपड़ी के बाहर। अब फौरन लड़की गई, जाकर माँ से कहती है कि अम्मा जान गौसे पाक हमारे झोपड़ी के पास घर के पास तशरीफ लाए हैं। अब वो माँ भी जो है बाहर जाकर कुछ सरकार आइए तशरीफ लाइए, तो सरकार देख क्या फरमाते हैं, मैं तेरे घर को नहीं आया। क्या फरमा रहे हैं, तेरे घर को नहीं आया, मैं देखता हूँ कि आज तूने मीलाद मनाई है, मेरे नाना सुभान अल्लाह, क्या किया तूने, मीलाद मनाई है। मैं देख रहा हूँ कि तेरे घर हुजूर मेरे नाना आकर गए। सुभान अल्लाह। तो ये सोच कर जो है, ये देख कर मैं तेरी चौखट चूमने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरे नाना के हाथ वहां लगे हैं। अरे तकबीर, अल्लाह अकबर, अरे रिसालत, या रसूल अल्लाह, रोज़ को दामन नहीं छोड़ेंगे। तो ये औलिया अल्लाह की निगाहें होती हैं, चौखट चूमते हैं, दरवाजे चूमते हैं। वाह वाह। तो किस्मत वाले तो याद रहे कि पैसा टक्का जो है खुदा की बारगाह में कोई हैसियत नहीं रखता। मालूम है, अल्लाह जो है दिलों को देखता है, और खुदा की निगाह में ये माल और धन जो भी है, दुनिया की दौलत जो भी है, वो क्या है, मक्खी के फल के बराबर है। अगर खुदा की निगाह में इसकी इज्जत होती तो सिर्फ मुसलमानों का अदा करता। आज हमसे ज्यादा वो लोग बड़े मालदार हैं, हम सड़कों पर हमारे तुझसे मान हुआ कि दौलत क्या है। मेरे आका ने भी जो पाला किसी की जिंदगी, अब हुजूर गौसे पाक ने 12 साल तक झाड़ के पत्ते खाकर आपकी जिंदगी बची जिंदगी। और आप फरमाते हैं, याद रहे कि 11 वास्तव से हुजूर गौसे पाक का शजरा फैमिली, हुजूर गौसे पाक का शजरा क्या है, 11 वास्तव से वालिद मोहतरम हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम का नाम क्या है, हज़रत सालेह मूसा जंगी दोस्त। जंगी दोस्त इसलिए कहते हैं क्योंकि जंग का बड़ा शौक, मूसा जंगी दोस्त। तो 11 वास्तव से वालिद की तरफ से हज़रत अली तक पहुंचता है। वालिदा उम्मुल खैर फातिमा, ये हज़रत सौमई रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दुख्तरे ने कहा। हुजूर गौसे पाक के नाना का नाम हज़रत सौमई, स्वाद वाउ मीम आइन ई, सौमई रहमतुल्लाहि तआला। 14 वास्तव से हुजूर हज़रत अली शेर खुदा से मिलता। अभी अली कौन है, बाबू हा कौन है, बाबू हा है, बाबू अली नहीं है। और एक दिन किसी ने पूछा कि लोग कहते हैं कि तुम जो है भाई बहुत चीजें याद आ रही हैं, मैं जानता हूँ कि वक्त साथ नहीं देता, मालूम है। तो एक मतलब ऐसा हुआ, बताओ क्या जाता तो एक कीजिएगा होनी चाहिए। तो अगर क्या कहना था मैं कि जो हज़रत अली शेर खुदा के ज़माने में एक चरवाहा बकरियां चराने वाला हज़रत अली शेर खुदा के घर के सामने से गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा, अली शेर खुदा घर के बाहर खड़े हुए रज़ियल्लाहु अन्हु। उसने पूछा, हज़रत अली शेर खुदा का चेहरा देखकर, तुम ही हो अली? क्या पूछा, तुम ही अली हो? तो आपने कहा मैं ही अली हूं। तो तुम ही अली बाबा? हाँ अली बाबा मैं ही हूं। तो जो है मुस्कुराता चले गया। दूसरे दिन फिर शाम को वापस आया लेकर, फिर हज़रत से इत्तेफाक कर, उसमें इत्तेफाक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, उसमें इत्तेफाक कहेंगे हम। तो अली शेर खुदा फिर अपने दरवाजे पर खड़े हैं। तो पूछता है, अगर तुम अलीउल बाबुआ हो, इल्म का दरवाजा हो, तो ये बताओ कि मेरे घर में क्या पका। बड़ो बड़ो क्या पूछा अली शेर खुदा से, मेरे घर में मेरी बीवी ने क्या बनाया है खाने में, बताओ। तो अली शेर खुदा फरमाते हैं, खीर, दूध की खीर। क्या बनाया है खाने के लिए, क्या बनाया है, दूध की खीर। तो घर गया, बकरों वगैरह जहाँ जहाँ पाना था पान दिया, छोड़ दिया, मुँह हाथ धोया, उसके मामलों के मुताबिक अपने क्या जरूरिया से पानी होकर घर में आया, पूछा बीवी से क्या खाने में, तो कहती है खीर है।
کیا ہے؟ کھیر ہے۔ کھیر ہے۔ اب علی شیر خدا سے غیر ضروری جو ہے اختلاف ماننے کو تیار نہیں تھا، ہر دل میں تھی اس کی کھیر ہے نہیں، مطلب کھیر نہیں کھانے والا، آج کھیر نہیں کھاؤں گا، یہ کام کر، یہ کھیر لے جا کر بازو والے کو دے اور وہاں سے کھانا لے کر میرے لیے بیوی سے کہتا ہے۔ تو جب یہ عورت بازو والے سے جو ہے کھیر دے کر مانگنے جاتے ہیں، وہ گھر کیا بنایا ہے، تو بازو والے سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے گھر میں بھی کھیر بنی، کیا بنی ہے گھر میں؟ کھیر۔ تو یوں سمجھو پورا محلہ کھیر بنایا ہوا ہے، کھیر ہی کھیر ہر گھر میں۔ اب بیچارہ دشمنی تھی اسے حضرت علی شیر خدا سے، اس نے کھانا ہی نہیں کھانا، رات کو سو گیا ہی نہیں۔ اب صبح میں جو ہے وہ جب بیوی اٹھ کر کھانا بنائی، ذرا سالن وغیرہ بنانے میں دیر ہوا تو جو ہے صرف کھانا لے کر چل پڑا بکریوں کے ساتھ۔ اب رات کو بھی کھانا نہیں کھایا، صبح ناشتے میں دوپہر میں بھوک ستانا نہیں زیادہ، اب سالن بھی نہیں ہے اس میں، سالن بھی روکھا کھانا ہے، اب روکھا کھانا تو کھایا نہیں جاتا، اب سوچتا ہے کہ کیا کروں میں، بکریوں کا دودھ ہے، دودھ کی کھیر کہہ دے حضرت علی شیر خدا، میں دودھ نہیں کھاؤں گا، دودھ کو چاول میں ڈال دیا جائے تو کھیر بن جائے گی، معلوم ہے اس کا کیا ہے، وہ کھانے کو جو ہے وہ اتراتا رہا، نہیں کھایا اس نے۔ آخر کار میں دیکھا ایک آدمی جو ہے اس راستے سے گزر رہا ہے، سر پر جو ہے پوشا کھانے کا، کیا لے گزارا ہم نے؟ اب تو اس سے پوچھا کیا ہے، اس نے کہا کہ کھانے کا۔ تو جب اس کھولا، اس نے پوچھا تھوڑا کھانے کے لیے دیجیے، تو اس میں کیا ہے؟ دودھ ہے اور چاول مرچ، اس توشے میں بھی کیا ہے؟ معلوم یعنی کھیر ہے۔ تو وہ کہتا ہے لوگ کھا لیجیے، تو وہ کہتا ہے نہیں میں کھیر نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتے؟ نہیں، علی شیر خدا نے کل کہا تھا کل سے بھوکا ہوں، کھیر نہیں کھانے والا میں۔ اب جیسے ہی اس راہگیر نے علی شیر خدا کا نام سنا تیش میں آ گئے، اس علی شیر خدا نے کہا تو نہیں کھایا، نیچے پٹک دیا اس کو اٹھا کر، اور اس کے بعد جو دودھ کی کھیر تھی وہ زبردستی اس کے منہ میں ڈالا، نکلنا ہے پڑھو دودھ کو۔ سيدنا مولانا محمد النبي یہ آپ حوالے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہوا کہ حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ میں کوفے میں جب حضرت علی کا دارالخلافہ تھا کوفے میں، تو 10 لوگ مل کر جو ہے میٹنگ، 10 لوگوں میں ہم ایک ہی سوال کیا ہے حضرت علی شیر خدا سے کریں گے، کیا کریں گے؟ ایک ہی سوال کریں گے، ایک ہی سوال۔ اگر ہم 10 لوگوں کا ایک ہی سوال کا مختلف جواب دیں، ڈفرینٹ ریپلائی، ڈفرینٹ آنسر، الگ الگ جواب دیں گے تو ہم جو ہے علی کے ساتھ ہو جائیں گے، ورنہ نہیں۔ کیا پتہ کریں ہم میٹنگ خفیہ طور پر ایک ہی سوال کرنا ہے، سوال ایک، لیکن حضرت جواب کیا ہے الگ الگ دینا۔ اگر وہ جواب الگ الگ ارشاد فرمائیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو اگر جیسے حضرت کوفے کی مسجد سے باہر تشریف لے آ رہے تھے، کون؟ علی شیر خدا، علی انا مدینۃ العلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ مسجد سے تشریف لا رہے تھے، ایک آدمی آیا، سلام کیا اس نے اور پوچھا حضرت یہ کس جو سوال کا سوال کرتا ہے، مال افضل ہے دولت افضل ہے یا علم؟ سوال دیکھیے کیسا ہے، علم افضل ہے یا پھر دولت افضل ہے؟ تو علی شیر خدا فرماتے ہیں علم، سبحان اللہ، کیا فرمایا آپ نے؟ علم۔ علم افضل ہے۔ بے شک۔ تو اس نے پوچھا کیوں؟ اب دیکھیے جواب ارشاد فرماتے ہیں دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی اللہ والوں کی باتوں میں یہ کشش ہوتی ہے، وقت کا پتہ نہیں چلتا کیسے گزر جائے۔ کیا جواب دیا آپ نے؟ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے لیکن علم خرچ کرنے سے زیادہ، اس لیے علم افضل، دولت افضل۔ پھر ادھر سے دوسرا ہو گیا، اس نے آنا سلام کیا، اس نے پھر وہی سوال کہ حضرت علم افضل ہے یا دولت؟ ایک ہی سوال ہے، اب جواب مختلف چاہتے ہیں لوگ الگ الگ۔ تو آپ نے جو ہے کہا علم، اب ارشاد فرمایا حضرت علی شیر خدا نے کیا جواب دیا؟ علم افضل ہے۔ پوچھنے لگا کیوں؟ سوال کرتا ہے پھر یہ حضرت علی شیر خدا کیوں؟ تو آپ فرماتے ہیں دولت والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔
بس سمجھا؟ پھر اور ایک آدمی آیا، پھر اس نے جو ہے سوال کیا، حضرت علم محمد ہے دولت، تو علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کرم اللہ وجہ، آپ نے فرمایا علم زیادہ افضل ہے، دولت افضل ہے، تو سوال کرتا ہے کیوں؟ تو حضرت علی شیر خدا جواب دیتے ہیں کہ آپ مرحمت فرماتے ہیں جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ چین سے سو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ چین سے چین نہیں چلتا تو اس طرح سے جو ہے مختلف انداز میں جواب دیتے ہیں. کون؟ 10 کا ایک ہی سوال مختلف جو ہے جوابات دے رہا ہے علی شیر خدا کے. تو آخر کار یہ 10 لوگ مل کر جمع ہو کر کہنے لگے کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم جو ہے تو آپ پوچھا کیوں میرے ساتھ کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ تو ہم نے جو ہے میٹنگ کی تھی، ایک ہی سوال کریں گے، اگر جواب الگ ملے گا تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. تو علی شیر خدا فرماتے ہیں کیا تم 10 جوابات پر خوش ہو گئے؟ کیا فرمانے علی شیر خدا؟ سوال ایک تھا، میں نے 10 طرح کے جواب دیے، اس پر راضی ہو گیا. ارے اگر تم قیامت تک یہی ایک سوال کرتے تو قیامت تک الگ الگ جواب کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت تک قیامت تک اگر تم یہی سوال کرتے رہتے تو میں قیامت تک الگ الگ جواب دیتا. یہ ہے علم علی. علم علی کا یہ عالم ہے تو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا. یہ شہر ہے. اب ایسے یہاں یہ وقت ایسا ہوا کہ حضور کو صفات کے زمانے میں علماء کی مجلسوں میں لوگ کم جایا کرتے تھے. کثرت سے یہاں پر جنات بھی آ رہے ہیں، انسانات بھی آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں حضور کو صفات کی بیان سننے. تو یہ پھر ایسا ہوا کہ اس زمانے میں بغداد میں جو ہے 100 عالموں نے میٹنگ کی. کیا کی؟ جیسے یہاں لوگ 10 لوگ میٹنگ کر کے آئے تھے، وہاں کیا کرے 100 عالموں نے علماء کرام نے میٹنگ کی. اور ہم ایسے یہ طے پایا، فیصلہ ہوا میٹنگ میں کہ ہم ایسے وقت حضور غوث پاک کے پاس جائیں گے جب وہ لوگوں کو بند و نصیحت یعنی تقریر کرنے بیان کرتے وقت جا کر سوال کریں گے. تیرا سوال الگ، اس کا سوال الگ، اس کا سوال الگ. اب اس بات کو کیا ہے اس کا جواب دینا. کتنے علماء ہیں؟ 100 ہیں، 100 برابر. اب آئے شیر خدا کے حضور غوث پاک کی محفل میں میٹنگ کر کے ان کا پلان کا منصوبے کے ساتھ آئے. مجلس کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. جیسے ہی وہ لوگ آئے تو حضور غوث پاک نے فرمایا، نام لے کر پکارا اس کو عالم کا ایک نام. اب وہ پریشان خیر نام جانتے ہوں گے. تو حضور غوث پاک پوچھتے ہیں سوال کیا ہے؟ سوال تو بتاتا ہے یا میں بتاؤں؟ اب وہ جو ہے اتنا سننا تھا کہ اپنے کپڑے پھاڑ ڈالا. دیوانی مجذوب ہو گیا، دیوان کی حالت داری ہو گئی اس پر. اور وہ جو ہے چیختا رہا، چلاتا رہا. اب ہر ایک عالم کا یہی حال تھا. سب 100 عالمہ پورے کپڑے پھاڑ لیے. کہاں پر؟ آخرکار کسی سے رہا نہیں گیا. پوچھا بھائی آپ نے ایسے آواز چیخی کیوں ماری محفل میں؟ سوال بھی بتایا، حضرت نے جواب بھی بتایا. اس چیز کے معنی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ علماء فرماتے ہیں ارے جب ہمیں نیت کر کے گھر میں آئے سرکار کی محفل میں تو ہمارا علم اللہ تعالیٰ نے سب کچھ، ہمیں کچھ یاد نہیں رہا یہاں تک کہ ہمارا سوال بھی یاد نہیں. ہم یہ سوال کیا کرنا تھا ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہا. جب حضور غوث پاک نے ہمارے سوال کو دہرایا تو ہمیں یاد آیا. اس لیے ہم ان کے علم پر حیرت کرتے ہوئے جو ہے ہم پر کیا ہوا کہ دیوان کی جاری ہو گئی. تو میں نے کہا تھا کہ وہی سلسلہ ہے. اگر ہزاروں جو ہے آپ جہاں تک جائے کمپیئر کر کے دیکھیں تو حضور سے جو ہے آپ کے واقعات ملتے ہیں یا پھر شیر خدا سے آپ کے واقعات ملتے ہیں. آخر میں یہ واقعہ کہہ کے جو وقت چلتا ہے. اب آپ نے جو ہے سنا ہوگا کبھی جو ہے اپنے اللہ سے مذاق کرنا مطلب یہ ہے چھیڑ چھاڑ. کبھی چھیڑنا نہیں ہونے لگا بھائی کرنٹ ہے ہاں لے لو. اور سے آیا کہاں سے آیا؟ کرنٹ آیا. اب آپ دیکھتے ہوں گے اس کے جو کنڈکٹرس ہیں الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہم موجود ہم جاتے ہیں کنڈکٹر میں نے وائر کے اوپر جاتے ہیں کنڈکٹر کہتے ہیں 33 کے بھی 11 کے بھی. تو اوپر کیوں جاتے ہیں نیچے کیوں نہیں جاتے؟ یہ کوشچن ہمارا ہے. کرنٹ کے وائر اوپر سے کیوں جاتے ہیں؟
نیچے کیوں نہیں جاتے؟ ارے وہ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر نیچے سے جائے گی تو آنکھ ہو جائے گا، لوگ مر جائیں گے. اس لیے حفاظت کہاں ہے؟ یہ اوپر ہے تو انسانوں کی سیفٹی ہے. تمہیں کیا ہے گھروں کو روشن کرنے کے لیے وہاں سے کنیکشن دو. کہاں سے؟ ان وائروں سے، اس پول سے. لیکن کبھی اسے ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرو. ہاتھ لگاؤ گے تو اولیاء اللہ کے ایسے ہی ان میں روحانی کرنٹ ہوتا ہے. اور یہ کرنٹ مدینہ منورہ سے آتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن. کہاں سے آتا کرنٹ ہے؟ مدینے سے. سب اسٹیشن، پاور اسٹیشن کہاں سے آتا ہے؟ کبھی سے چھیڑ چھاڑ آنے کا وہ واقعہ سنا ہو کہ حضور کو سبحان اللہ کی جنت کی نماز پڑھانے سنا ہوگا ہمارا. سنا ہے کوئی؟ ہاں تو چلو پھر آپ نہیں سنا نہیں وہ آپ سنے ہیں. نہیں سنا سنا. نہیں میرا مطلب یہ تھا کہ لوگوں نے دوسری بولو صاحب. بھئی اولیاء اللہ کے دشمن جو ہے ہر زمانے میں ہوا کرتے ہیں. ہم اس کو اپوزیشن کہتے ہیں. اگر دن ہوتا رات نہ ہوتی تو ہمیں دن کی ویلیو معلوم نہ ہوتی. سچ ہوتا جھوٹ نہ ہوتا تو سچائی کی ویلیو. شیطان ہوتا رحمان نہ ہوتا معلوم ہے. اللہ والے ہوتے اور ان کا دشمن نہ ہوتا تو ہر دور میں یہاں تک کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ یاد باتیں آ رہی تھے. ابن جوزی اس زمانے کے بزرگوں سے پڑھے تو بہت بڑے عالم، یہ بڑے مفسر کی تفسیر بھی کیا کرتے. ابن نام سنا آپ کو معلوم ہے شاید ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ بزرگوں سے پاک کے زمانے میں. تو ان کے دوست نے کہا کہ چلو بزرگوں سے پاک کا جو ہے آج محفل سے یہ چلیں گے. تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان کی محفل میں کیا کہا انہوں نے؟ ارے جو جانتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا. تو زبردستی جو ہے ان کو جو ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ دوست جو ہے پکڑ کر لے گئے کس کے؟ بزرگوں سے پاک کے. بزرگوں سے پاک نے جو ہے ایک آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ تفسیر سنانے لگے. ترجمہ 11 ترجمے سنائے. سبحان اللہ. یہ ایک آیت کے کتنے ترجمے ہیں؟ 11. اب ہر ایک نئے ترجمے پر ابن جوزی کا دوست ان سے پوچھتا کیا ہے بات معلوم ہے؟ تو ابن جوزی کہتے ہیں ہاں مجھے ایک ہوا دو ہوا کہتے ہیں 11 تک ابن جوزی رحمۃ اللہ کو معلوم تفسیر اس کے معنی. لیکن 11 کے بعد جب 12 بولنا شروع ہوئے تو حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ کے پسینے چھوٹنے لگے. جواب دے دیا ان کا علم، کہنے لگے اس کا علم مجھے نہیں ہے. تو فی البدی حضرت غوث پاک نے 40 ترجمے کیے ایک اور یہ علم کہاں سے آیا؟ علی بابا سے آیا. ایک بہت بڑے علم والے ہیں. اب کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو ولی ہونے کا علم کب ہوا؟ کیا کہا؟ ولی ہونے کا علم کب ہوا؟ تمہیں کب معلوم ہوا کہ تم ولی ہو؟ اس کا علم کب ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں جب میری عمر 10 سال کی تھی. جب میری عمر 10 سال کی تھی 10 سال کی تھی مجھے اس وقت معلوم ہوا. جب میں مکتب کو جایا کرتا تو میرے آگے پیچھے جو ہے آوازیں آتی تھی کہ خدا کا ولی آ رہا ہے اس کے لیے راستہ چھوڑ دو. اب یہ نئے نئے میں جو ہے میں آواز سنتا تو اپنی ماں کی گود سے جا کر لپٹ جاتا. ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہا کی گود مبارک سے لپٹ جاتا. اب جیسے کہ پہلی وحی نازل ہوئی سرکار پر تو آپ کو بھی جو ہے لوگ کہتے ہیں اگر یہ بات الگ ہے لیکن تاریخی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کے پاس. تو آپ کو مجھے کچھ ٹھنڈ محسوس ہوئی. جا کر ووٹرس ہو گئے. اس وقت نوافل جو نام تھا نوفل تو اس نے جو ہے اس کی جو ہے وجہ بتائی کہ یہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا. اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم اللہ جب یہ پہلی مرتبہ سب سے پہلے آیت نازل ہونے والی قرآن میں یہی آیت ہے. جو اس وقت کہہ رہا تھا حضرت کو جو ہے کچھ بدن میں جو ہے کچھ تکلیف بھی اذیت بھی جا کر ووٹرس ہو گئے. تو دیکھو وہاں حضور کو تکلیف ہو رہی ہے, یہاں جو ہے آپ کو ریت کی آواز آتی ہے تو آپ جا کر کہاں نپٹ رہے ہیں؟ اپنی والدہ محترمہ کی گود سے نپٹتے ہیں. اب آپ فرماتے ہیں 10 سال کے اوپر مجھے یقین ہو گیا کہ میں اب جب مدرسے میں انٹر ہوتا اسکول میں مکتب میں تو آ کر جو ہے بچے پڑھتے ہیں ان سب کہتے ہیں تو اللہ کا ولی آ رہا ہے, اللہ کے ولی کو جگہ
صرف یہی نہیں، فرشتے میرے پیروں کے نیچے پر بچھائے. تو میرے آقا نے بھی فرمایا کوئی بچہ جب دین کا علم پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو راستے میں ہمارے بچوں کے لیے بھی، ہمارے تمہارے بچے بھی دین کا علم پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو آقا نے فرمایا اس کے راستے میں کیا ہے، فرشتے پر بچھاتے ہیں. اور وہ تو میں کہہ رہا تھا دشمن ہتھیار ہوتے ہیں تو چند شریف لڑکوں نے جو ہے کہ ان کی اب مزہ نہیں پاتا، بولے مزہ نہیں آ رہا میرے کو. اب وہی بھائی مردے کی بات کہہ رہا تھا میں، اب سن چکے ہیں آپ. بولو صاحب، بولو صاحب، نہیں بولو ہاں دوسرا سن لیجیے آپ. بولو صاحب، یہ بولا گیا بولو بدل سے بولو گیا. تو جہاں تک میں نے پڑھا ہے، میں نے سنا ہے، کچھ تعلق سے کہہ رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے الفاظ میں جو ہے ادب ہو سکتا ہے، معلوم ہے الفاظ میں ادب ہو سکتا ہے، ہونا ضروری بھی ہے کیونکہ یہ لکھی بھی بات نہیں ہے، ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. ہم اپنی زبان سے جو ہے ہمارے میموری میں خوب بیان کرتے ہیں. تو چند لوگوں نے لڑکوں نے کیا شریف لڑکوں نے میٹنگ کی، ہم جو ہے تو فلاں مرنے کی ایکٹنگ کرے گا، ہم تیرا جنازہ لے کر فلاں مسجد میں چلے جائیں گے. حضور روز پاک جس مسجد میں نماز کے لیے وہاں لے جا کر جنازہ رکھ دیں گے. ذرا مزہ تو نہیں آ رہا، جنازہ لے کر کہاں دیں گے، مسجد میں رکھ دیں گے اور حضور روز پاک سے ہم جو ہے کریں گے، اسلام کریں گے ان سے کیا تو جنازہ پڑھا گے. تو اسے لڑا دھلا کو کفن کی بند کر کے کسے زندے آدمی کو کفن دفن کر کے جنازے میں رکھ کر رکھا گئے. حضور روز پاک جس مسجد کو آیا تو نماز پڑھ کر حضور روز پاک جانے لگے تو لڑکوں نے گھیر لی. اب پہلے سے کیا ہے شریف تھے، اب جو ہے آپ کو معلوم کہ کون سویا ہے، کس نے؟ حضور روز پاک کو معلوم ہے کہ سونے والا زندہ ہے یا مردہ. تو آپ فرماتے ہیں نہیں میں نہیں پڑھا میں نہیں پڑھا سکتا. تو لڑکے جو ہے اسلام کرتے ہیں، ضد پہ اڑ جاتے ہیں یا تو آپ کو پڑھانا ہی ہو. اچھا اب بات ضد پر آ گئی تو حضور روز پاک تو چلو ٹھیک ہے پڑھا. چلے گئے تکبیر تحریمہ جنازے کی نیت کی، اللہ اکبر. اب ان کا پلان تھا کہ جیسے ہی جنازے کی نماز ختم ہو جائے گی ہم تالی بجائیں گے. کیا کریں گے ہم اٹھانے کے لیے، جیسے ہی ہماری تالی کا سوڑ آئے گا تو جنازے سے اٹھ جانا. اب اس وقت ہمیں جو ہے ان کی ہجو کریں گے، استغفر اللہ من ذلک، اس کے حضور روز پاک کی ان کو شرمسار کریں گے. ارے بھائی جس کو جو ہے سامنے کا آدمی زندہ ہے یا مردہ وہ معلوم نہیں، غیب کی باتیں بتانا ہے، ہمیں پوچھنے کے لیے موقع اچھا رہے گا. اب انہوں نے میٹنگ کی، ہم تالی بجا کے اٹھ جانا. اب جیسے جنازہ کی نماز ختم ہو گئی اب یہ لوگ جو ہے تالی بجانا. کون؟ اس کے دو جو بھی تھے. اب یہ تالی بجائے گی، دو تالی، تین تالی. اب سونے والا سو رہا ہے، وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا. آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جنازے کی نماز وقت کے روش میں پڑھا. اسے پڑھائی ہے تم یہ دو دن میں قیامت تک بھی اگر تم تالیاں بجاؤ تو یہ اٹھنے والا ہے. اس بات سے کیا ہے ان کی نظروں سے جیسے ہی یہاں پر آپ نے اللہ اکبر کہا دو خبر ہوئی تھی. واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندے کی نہیں مردے کی جنازے کی نماز. تو یہاں پر بھی راج، ہر جگہ راج ہے، ہر جگہ راج. میرے آقا جو ہے دریا گنگا پر چلا کرتے تھے. کس پر؟ دریا پر. تو مچھلیاں آپ کے قدم کے گوشے دیا ایسے کئی واقعات ہیں. ایک مرتبہ سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا، بغداد میں پانی گھس گئے. اب دیکھا آج کل کیا حال ہو رہا مدراس کا، بینگلور کا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو گاؤں میں پانی گھس گیا تو لوگ جو ہے آ کر رش کرنے لگے سرکار پانی جو ہے گاؤں میں گھس گیا ہے. تو حضور کو ایسا چلو آپ آئے دریا جدہ کے کنارے، جہاں تک آپ کو جانا تھا آپ کی مرضی تھی گئے. آپ نے جو ہے اپنا عصا گڑا دیا. کیا کیا آپ نے؟ عصا گڑا دیا اور فرمایا آپ یہیں پر رکو. کس سے فرمایا؟ پانی سے، جدہ کے پانی سے. فرمایا تو یہیں پر رک جاؤ. تو آپ کا ارشاد فرمانا تھا کہ سارا پانی واپس آ گیا، اس لکڑی کی عصا کے اس طرف چلے گیا. یہ ہوتے ہیں. یہاں تک آخر بار کے میں اپنا ختم کرتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے میرے روز کو دودھ اور روٹی کھلائی. اس کو دودھ اور روٹی خضر علیہ السلام نے. ایک مرتبہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، حضور کو شفا کی.
اب وہ سے بات سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ضرور. تو ایسا کرو، میں جیسا بولوں ویسا سننا ہوگا، میں جیسا کہوں ویسا کرنا ہوگا. خضر علیہ السلام نے فرمایا. آپ نے بھی جو ہے جواب دیا اچھا ٹھیک ہے مان لیتا ہوں. تو بس اتنا جواب کہتے ہیں کہ تم یہیں رکے رہو، میں آگے آتا. چلے گئے. کون؟ یہ واقعہ میرے آقا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں بھی ملتا. ایک آدمی آیا 3 دن کھڑے رہے، حضرت حیات ہوا میں ابھی آتا ہوں بیٹھے چلا گیا. 3 دن رکے رہے. کون؟ ہمارے آقا. لیکن وہ آنے والا نہیں آیا. 3 دن کے بعد آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیا تکلیف دی؟ اتنا ہی فرمایا. 3 دن کھڑے رہے. میں کہتے انتظار میں 3 دن اسی جگہ پر کھڑا. یہ ہوتے ہیں زبان کی پابندی. اسی کو کہا جاتا ہے وعدے کی پابندی. مان لیا تھا. اب یہ چلے گئے حضرت خضر علیہ السلام. 1 برس کے بعد واپس انتظار کے بعد حضور کو سپار وہیں پر. اب آج پھر جو ہے آپ نے کہا خضر نے فرمایا 1 سیکنڈ کے لیے رکے وہاں پر. 2-4 سیکنڈ کے لیے کہنے لگے مجھے ابھی آتا ہوں. پھر چلے گئے. پھر 1 سال تک نہیں آئے. ایسے جو ہے 3 سال تک رکے رہے. 3 سال کے بعد حضور کو سپار فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام جو ہے روٹی اور دودھ لے کر آئے. سبحان اللہ. کیا لے کر آئے؟ روٹی اور دودھ. روٹی اور دودھ لے کر آئے. ہم دونوں نے جو ہے مل کر اس کو تناول فرمایا. تو یہ وہ ہستی ہے جس کی زیارت کے لیے پیغمبر کی طرف سے مرحوم خضر علیہ السلام بھی آئے. اور کیوں نہ ہو کہ علی شیر خدا کے بارے میں خضر علیہ السلام آئے تھے. شیر خدا کی حضرت جو ہے مسجد اسلام میں بیٹھے ہیں. ایسا جمعہ کا دن وغیرہ ہے، بیان کر رہے ہیں تقریر وغیرہ. علی شیر خدا تو آئے. آپ جو اٹھ کر کھڑے ہو گئے. خضر علیہ السلام بیٹھے ہوئے مجلس میں آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. خود ان کے استقبال کے لیے گئے. اب بہت دیر تک دونوں میں جو ہے راز و نیاز کی باتیں ہوتے ہیں. اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے آؤ علی شیر خدا لوگ دیکھتے رہے. بھائی دونوں یہ جو آدمی آیا ہے یہ ہمارے ریتو کا تو نہیں لگ رہا. چہرے بولنے سے پہچانا جا سکتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں نہیں. کون ہے یہ؟ بہت برا بھی چہرے تو یہ یاد نہیں لگتا. آخرکار جب حضور غوث پاک چلے گئے، معاف کیجیے حضرت خضر صاحب چلے گئے تو علی شیر خدا سے پوچھا گیا کہ حضرت وہ آنے والے کون؟ تو آپ نے فرمایا یہ خضر علیہ السلام. اب لوگوں نے پوچھا کیوں آئے تھے؟ یہ مجھے تحفہ دینے آئے. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا جميع نبينا نبينا کیا دینے آئے تھے؟ توفى تحفہ دینے آئے تھے. تحفہ دینے آئے تھے. اب پوچھا کیا تحفہ دیا؟ ہم تو آپ کے ہاتھ خالی دیکھ رہے ہیں. تحفہ تو کیا تو دینا نا گفٹ کیا کرتا تو اگر حضور علی شیر خدا کے پاس ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو یہ مادی تحفہ نہیں ہے، یہ مانوی تحفہ. سبحان اللہ. گفٹ کیا بولا میرے گرو ماریہ نے انہوں نے جو تحفہ دیا وہ یہ تھا کہ کیا ہی اچھا ہوتا. یہ اور بولے جملہ بولے کون؟ حضرت خضر السلام. کیا ہی اچھا ہوتا کہ دینے والا اگر کوئی فقیر آ جائے تو جھک کر فقیر کو پیسے دے وہ جھک کر دے. ماں دینے والا جھک کر دے. حضرت باقر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ کی جو یہی عادت ہے کریمہ کی کہ آپ کسی فقیر کو کچھ عنایت فرماتے تو اس کا ہاتھ چھوتے تھے. فقیر کو دینے کے بعد اس کے ہاتھ پہ بوسے لیتے تھے. ان کے مریدوں نے پوچھا جعفر صادق جن کے ہم نیاز کرتے ہیں کون؟ تو حضرت یہ کیسا کیوں بوسا دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں اس سائل کے ہاتھ میں خدا کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. میں اس کے ہاتھ میں خدا کا ہاتھ اس کی جو ہے اس کے ہاتھ چھوڑتا ہوں. تو یہاں پر بھی کیا ہے انہوں نے جو تحفہ دیا وہ مانوی تحفہ تھا، مادی نظر آنے والا نہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا مالدار جب غریب کو دیتا کیونکہ ایسا نہیں کرنا ہے بینک میں ڈپازٹ کرنا. یہاں غریبوں کی جو مدد کی جاتی ہے مسجد کے لیے مدرسوں کے لیے جو کچھ دیا جاتا ہے نیک کاموں میں سرمایہ دیا جاتا ہے پانچ جگہ میں یوں سمجھو تمہارا یہ یہودی ہے فکسڈ ڈپازٹ ہے یہ آپ کو دیا پر ملے گا وتھ انٹرسٹ انٹرسٹ کے ساتھ ملے گا آپ کو کہاں دیا پر. اب لوگ پوچھیں گے آپ نے کیا دیا تو آپ نے فرمایا میں نے بھی کسی بات میں تحفہ دیا تو تحفہ کیا تھا آپ فرماتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب یہ فقیر تحفہ لیتے وقت
अकड़ कर उससे कहता खुदा का शुक्र है, शुक्र नहीं है मैंने। क्या कहता फकीर देने वाला? अकड़ कर उससे देता, सही अकड़ कर उससे देता और कहता कि उसने नहीं किया क्योंकि मुझे खुदा ने दिया, तेरे हाथ से दिया। देने वाला खुदा है लेकिन हाथ का वसीला है। तो दोस्तों ऐसी नीयत वैसी बात, बेशक तुम्हारी नीयत अच्छी है तो क्या नंबर सर्व यही है कि जहां तक हो सके उम्र खत्म कर रहा हूं मैं, अपने बच्चों को पहले दीन का ही याद रहे कि जो मजा हमारे दीन में है वो किसी और में नहीं। हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे बहुत है बिगड़ रहे हैं। अब जब से ये एमटेक कॉन्फ्लिक्ट भी आया है, मैं उसका खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा शिराजा बिखर रहा है, हमारी इज्जत जो है शिलवाड़ के बाजार में आ गई है। ना होशा, ना पर्दा, ना हया, शर्म कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला हम पर फरमाए, हुजूर गौस पाक की वालिदा फरमाते हैं, मैंने कभी अपने बच्चे को बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। सुभान अल्लाह। क्या है? बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया मैंने। गौस को माँ को सुबह उनकी अम्मा कहती। तो आज हम क्या कर रहे हैं? टीवी देखते हुए या फिर वैसे स्मार्टफोन जो भी है, दूध पिला रहे हैं हमारी माएँ बहनें जो है, नजर कहाँ है। तो याद रहे बच्चे का ग्रास्पिंग पावर, याददाश्त बहुत मजबूत होती है। इसीलिए कहा गया 3 महीने का जो बच्चा हो जाए तो उससे भी पर्दा करो, ये हुक्म है हमारे लिए। 3 महीने का अगर बच्चा हो जाए तो माँ बाप को चाहिए कि उससे भी पर्दा करे। बात समझ में आ रही आप लोगों के? मैं इससे ज्यादा खुल के नहीं कर सकता क्योंकि खुदा का घर है। मालूम है 3 महीने का बच्चा या बच्ची हो जाए, 3 महीने हो जाए तो उससे भी पर्दा करो, वाजिब जरूरी है। इसलिए कि जो भी वो अपनी आंखों से देखता है वो अपने जहन में समा लेता है, वो बोल नहीं सकता, ये अलग बात है, लेकिन सारी चीजें क्या है उसकी मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाती है। तो इस वास्ते अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाओ, खुद भी नेक बनो, अपनी औलाद को भी नेक बनाओ। और लोग कहने वाले कहते हैं ये शिरक है, वो बिदअत है, उनकी बातों में ना जाओ। वैसे अगर शिरक की बात आती है तो हर चीज शिरक। सरकार के जमाने में माइक नहीं था, शिरक है। ये चेयर जिस पर मैं बैठा हूँ ये भी शिरक है, नहीं है क्या? बेशक हर चीज करंट फैन वगैरह जो भी झूमर वगैरह लगा हुआ है सब क्या है, सब शिरक है। माइकों में आजादी जा रही है, सब नहीं था। तो सरकार के जमाने में जो चीज नहीं वो बिदअत है। अब कितनी चीजें हैं हमारी। सरकार के जमाने में जो मकानात थे वो खजूर के पत्तों के हुआ करते थे, मस्जिदें खजूर के पत्तों की हुआ करती थी। आज क्या यहाँ से बिल्डिंग है, तो ये भी बिदअत है। कुरान में फातिहा वगैरह का कहीं जिक्र नहीं है, मानते हैं तो जो कहता है ये बात उसका भी जिक्र कुरान में नहीं है। भाई मैं कहता हूँ कि फातिहा का जिक्र कुरान में मान लीजिए, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि फातिहा का जिक्र कहीं कुरान में नहीं है तो मेरा जिक्र भी कुरान में नहीं है। तो जब ये शिरक है, बिदअत है, तो मैं भी बिदअत। बात समझ रहे हैं आप मेरी? भाई जब नाम भी नहीं कुरान में नहीं है, तू खुद कुरान में नहीं है। अब लोग कहते हैं कि वो मरीजा वगैरह बना तो क्या है, हमारे गाँव में अक्सर रिवाज है चिराग का बराबर ऊपर रखते जलीजे के ऊपर। आप गाँव में रखते हैं या नहीं मुझे क्यों नहीं उसका, तो कहते हैं कि हमारी तरफ से लोग कहते हैं कि चार टाइम हो गया, चलिए उमर खत्म करता हूँ मैं। वो आज पर क्या रिस्क पर आग नहीं रखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप यहाँ भी बहुत कम मिलता है, क्या बोलते हैं चिराग लगाते हैं। तो कहने वाले उसे देख कर कहते हैं कि खाने का रिस्क है मलिदा, और ये मलिदा जो है आज का डिश नहीं है, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का डिश है ये मलिदा है। और उमर बिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की जो कोई बात कहाँ से कहाँ चली जा रही है, उमर बिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा मोहतरमा हुजूर की बारगाह में लेकर आई थी मदीना। मालिदा लेकर सरकार की बारगाह में कहा कि हजरत कुछ पढ़ी, तो सरकार जो भी पढ़ते हैं कुरान होता है या फिर हदीस होती है, हाथ रखा मेरे हाथ में आका ने उस पर पढ़ा, तो हम उसी को वही सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं जिसे हम फातिहा कहते हैं। वो मालिदा उस जमाने का इस जमाने में भी चलता है। लोग कहते हैं कि रिस्क पर क्या है, चिराग नहीं रखना, क्यों आग नहीं रखना। तो चलो हम मानते हैं कि तुम्हारे जब से जुलूस वगैरह होते हैं या कोई कार्रवाइयाँ होती हैं तो खाना बिरयानी
पकाने वाला, दम देने वाला क्या करता अंगार डालना उसके ऊपर है नहीं? हाँ, ऊपर तो अंगार तुम करो तो ये हला, अगर वही काम हम करें बात बन गया। आतिशान होनी चाहिए। तुम चलो तो क्या आगे वो वॉकिंग है, और अगर हम चले तो क्या काम भाई, ये गलत है नहीं? तुम भी आग पर रखते, आग रिस्क पर आग रखते हो, ये शिफ्ट नहीं है, मालूम है? वैसे अगर कहा जाए तो माँ घुसवाने ना, वो बकरे नहीं छोड़ना, वो मुर्गी नहीं छोड़ना, सब बोलते हैं हमारे तरफ से ज्यादा। तो मैं कहता हूँ अब हजरत की उम्र जो हो चुकी है, दामाद वगैरह आता है, हजरत क्या मुर्गा या मछली लेकर जा रहे गोश्त बड़े थे हमारे, तो हजरत मिल गए उनसे, हमारे पीना भाई कुछ तो कुछ लगे, क्या लेकर आ रहे, मुर्गा लेकर आ रहे ना, आओ ये हमारे दामाद आकर के, तो दामाद का नाम अवैधता हो गया, तो तुम कैसे खा रहे गोश्त? मुर्गा सिर्फ दामाद खाना चाहिए। बात समझ में आएगा, मिसाल से बुरा ना वाली है, बुरा खाने का है, तो हम जो है हुजूर को सुबह के नाम पर बकरा छोड़ते हैं, तो हम हुजूर को सुबह का नाम लेकर नहीं काटते, अल्लाह को कहकर ही काटते हैं। तो आइए मैं खुदा की बारगाह में दुआ करता हूं, अल्लाह ताला हमारे बोलने को, आपके सुनने को, बैठने को कबूल फरमाए। मेरे बोलने में जुबान से कुछ लफ्ज़िश हो गई हो, ऐसे वैसी बातें निकल गई हो, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मेरी शुक्र मैंने चाहे फर्दर कहा हो या सहवन कहा हो, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। जो भी जिस मकसद की नीयत से यहाँ पर आए हैं, अल्लाह ताला अपनी तमाम जायज़ मकसदें पूरा फरमाए, और जो भी हमारे यहाँ बीमार है, अल्लाह ताला उन सबको सेहत तंदुरुस्त अता फरमाए, हमारी कमाइयों में बरकत अता फरमाए, हमारी उम्रों में बरकत अता फरमाए, कारोबार में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, हमारा मरते दम तक और हमारी आने वाली नस्लें भी मरते दम तक अल्लाह ताला हम सबको औलिया अल्लाह के खिदमत से जो है जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए, और उन्हीं की मोहब्बत में हमारा ईमान का साथ ना फरमाए। या बता जो मांगा वो भी इनायत फरमा, जो मांगे रह गए वो भी इनायत फरमा। वाह दावा अब ये उधर बात कीजिए, यहाँ पर जो है मोहन भाई सलाम पढ़ेंगे। اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا نبينا سلام عليك شاہ عالم سلام عليك غوث اعظم سلام علیکا شاہ عالم سلام علیکا تیری ماں میں اسرار بہے تیری سانسوں میں بوئے نبوت تیری ماں میں اسرار بہے تیری سانسوں میں بوئے نبوت تیری روح میں علی کی سطاوت تیری نسلوں میں چہرہ کی کسلت غوث اعظم سلام علیکا شاہ عالم سلام علیکا تیرے دربار کی دور سمندر تیرے آنگن کی مٹی ہے مکمل تیرے دربار کی دور سمندر تیرے آنگن کی مٹی ہے مکمل تیرے دیوار رحمت کا آنچل تیرے باموں صدف نور بادل غوث اعظم سلام علیکا شاہ عالم سلام علیکا فخر ملت کے اعزاز ہے تو دونوں عالم میں ممتاز ہے تو غوث اعظم سلام
مغرور کر دے، تیری جان سے مسرور کر دے، تیری وجہ سے مسرور کر دے، تیری الفت سے مغرور کر دے، تیری نسبت سے مغفور کر دے، غوث اعظم سلام علیکہ، شاہ عالم سلام علیکہ۔ کم سے کم مجھ پہ اتنا کرم ہو، میری بندوں پہ تیرا قدم ہو، کم سے کم مجھ پہ اتنا کرم ہو، میری پلکوں پہ تیرا قدم ہو، حشر میں جب قضاءت کا دم ہو، تیری آدم میں میرا بھرم ہو، غوث اعظم سلام علیکہ، شاہ عالم سلام علیکہ۔ غم سے کھلتی نہیں ہے زبان، میں ہوں معذور، بولوں کہاں تک، غم سے کھلتی نہیں ہے زبان تک، میں نہ چاہوں اڑوں آسمان تک، میں نہ چاہوں اڑوں آسمان تک، ہو رسائی تیرے آستان تک، غوث اعظم سلام علیکہ، شاہ عالم سلام علیکہ۔ بدل سے عطا کا سمندر دے ذرا سیت پی کے بچا کر، تو ازل سے عطا کا سمندر، دے ذرا سیت پی کے بچا کر، کیف عرفان سے پر تیرا ساگر، کیف عرفان سے پر تیرا ساگر، سن لے جامی ہے آل کوثر، غوث اعظم سلام علیکہ، شاہ عالم سلام علیکہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم تعبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى كما الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا اجعلنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قل هو الله. ہمارے کہنے میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تو اس کو درگزر فرما. آمین. مولا ہمیں نیک اور صالح بنا. آمین. راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تیرے اور تیرے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے قانونوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اب تک اس دنیا سے جتنے بھی ہمارے دوست و اقارب باپ دادا چل بسے مولا ان تمام کی مغفرت فرما. آمین. اگر وہ جنت میں ہے تو ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. آمین. اور پھر لوگ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. آمین. جو بھی بیمار ہیں انہیں صحت کلی شفا کامل عطا فرما. آمین. مولا جو جس پریشانی میں مبتلا ہے مولا تمام پریشانیوں کو دور فرما. آمین. ہماری عمروں میں برکت عطا فرما. آمین. ہمارے کھیت کھلیانوں میں برکت عطا فرما. آمین. کاروبار میں برکت عطا فرما. آمین. ہماری روٹی رزق میں جو ہے برکت عطا فرما. آمین. مولا ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. مولا حضور غوث پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اولیاء اللہ کا محب بنا کر رکھ اور اولیاء اللہ کا جو ہے محب بنا کر ہمیں جو اس دنیا سے اٹھا دے مولا. آمین. مولا ہمیں جو بھی مانگا ہے وہ عنایت فرما. جو مانگنے سے رہ گئی وہ عنایت فرما. آمین. مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو تیرے پیارے حبیب کے صدقے تمام انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام شہداء کرام شہیدان کربلا دیگر شہداء کرام پنجتن پاک اہل بیت اطہار امہات المؤمنین عشرہ مبشرہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین بزرگان دین جملہ اولیاء اللہ اور بالخصوص حضور پاک کے نام باوقار ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ آمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ تعظیما و تکریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيع النبي الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آمین. آمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خدا سلام کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے باد صبا سلام باد صبا سلام کہنا میرے رسول سے جا کر میرا سلام میرا سلام. اللہ کیا ان کا مرتبہ اللہ کیا ان کی شان اللہ کیا ان کا مرتبہ اللہ کیا ان کی شان. آ کر
ادب سے کرتے ہیں سب انبیاء سلام، سب انبیاء سلام، کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے باد صبا سلام، باد صبا سلام، کہنا میرے رسول سے جا کر میرا سلام، جا کر میرا سلام، قربان کیوں نہ جائے دل نبی کے نام پر، قربان کیوں نہ جائے دل نبی کے نام پر، ہو جائے یہ دعا قبول باد صبا سلام، باد صبا سلام، کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے باد صبا سلام، باد صبا سلام، کہنا میرے رسول سے جا کر میرا سلام، جا کر میرا سلام، نکلوں گا کب الہی میں ہندوستان سے، نکلوں گا کب الہی میں ہندوستان سے، جس دن مدینے والے سے ہوگی دعا سلام، ہوگی دعا سلام، کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے باد صبا سلام، باد صبا سلام، کہنا میرے رسول سے جا کر میرا سلام، جا کر میرا سلام، صبح لوں گا شام لوں گا تیرا پیارا نام لوں گا، قبر سے جب بھی اٹھوں گا تیرا دامن تھام لوں گا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قل هو الله أحد رسول الله وخاتم النبي في شيء مهمي. قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه تعظيما تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا محمد وعلى آل سيدنا كما تحب ترضى السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب العزة عما يصفون والمرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله